السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم۔ جہاں کے رب نے ماں کو عظمت ایسی کمال دی، جہاں کے رب نے ماں کو عظمت ایسی کمال دی کہ اس کے دعا سے آئے مصیبت بھی ٹال دی۔ حدیث پاک نے ماں کی ایسی مثال دی، حدیث پاک نے ماں کی ایسی مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ عزیز بہنوں، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان والدین کا مقام ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اس سے نرمی کے ساتھ باتیں کیا کرو، اس سے نہ چھڑکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ تمہاری جنتوں کا مقام ہے، یہی دونوں تمہاری جنت ہیں اور یہی دونوں تمہاری جہنم ہے۔ میری پیاری بہنوں، فرشتوں کے سردار، فرشتوں میں سب سے زیادہ اونچے مقام رکھنے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لیا ہو۔ میرے عزیز بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعا پر آمین کہا تھا۔ عربی کا مقالہ ہے کہ اگر علم چاہیے تو استاذ کی خدمت کرو اور اگر جنت چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ میری پیاری بہنوں، ایک مرتبہ دائی سازیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو گئے اور اپنے جسم مبارک سے چادر اتار کر ان کے قدموں میں بچھا دیا۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دودھ پلانے والی ماں دائی سازیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو دیکھیے شہنشاہ دو جہاں نے اپنی دودھ پلانے والی ماں کو کس قدر عزت و آبرو سے نوازا ہے۔ میرے عزیز بہنوں، ذرا اویس قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ اپنے والدین کے بڑھاپے اور خدمت کی وجہ سے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ عادت، ان کا یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ آپ صحابہ کرام کے درمیان اویس قدری کی تعریف فرماتے اور صحابہ کرام سے فرماتے کہ اگر تمہاری ملاقات اویس قدری سے ہو تو استغفار کی دعا کرانا۔ میرے عزیز بہنوں، ذرا جگر پر ہاتھ رکھ کر سنیے، کلیجے کو تھام کر سنیے کہ ایک بہت بڑے صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ بہت بڑے صحابی تھے لیکن وہ اپنی بیوی کے لیے اپنی ماں کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ اس کے اس عمل سے اس کی والدہ اس سے ناراض رہا کرتی تھی۔ جب حضرت علقمہ کا موت کا وقت آیا تو اس کے زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی والدہ کو بلایا جائے۔ جب ان کی والدہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اماں، علقمہ تمہارے نظر میں کیسے ہیں؟ تو ان کی والدہ کہتی ہے یا رسول اللہ، علقمہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، صدقہ و خیرات بھی کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اماں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ علقمہ اور تمہارے درمیان تعلقات کیسے تھے؟ تو ان کی والدہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں اس سے ناراض رہا کرتی تھی۔ وجہ معلوم کرنے پر بتاتی ہے کہ اپنی بیوی کے لیے مجھے تکلیف دیا کرتا تھا اور زیادہ اسی کی باتیں سنتا تھا اور اسی کی باتیں مانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اماں، علقمہ پریشانی کے عالم میں ہے، لہٰذا تم علقمہ کو معاف کر دو۔ ان کی والدہ کہتی ہے کہ نہیں، میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گی، انہوں نے میرا بڑا دل دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ، لکڑیاں لاؤ، آگ جلاؤ تاکہ ہم علقمہ کو جلا سکے۔ اس کی والدہ کی ممتا جوش میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے جلتا کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں علقمہ کو نہ جلاؤں اور علقمہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے تو لہٰذا تم علقمہ کو معاف کر دو۔ ان کی والدہ ان کو جیسے ہی معاف کرتی ہے
ہے تو اس کے زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مدینے کے قبرستان میں دفنا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے مومن انصار، تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی بیوی کے لیے اپنی ماں کو تکلیف نہ دے۔ لہٰذا جو اپنی بیوی کے لیے اپنی ماں کو تکلیف دیتا ہے اس کے نہ نماز قبول ہوتے ہیں، نہ فرائض قبول ہوتے ہیں، نہ دعا قبول ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں، والدین نے ہم پہ اس قدر احسانات کیے ہیں کہ ہم چاہیں تو زندگی بھر ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مسلسل 2 مہینے پہلے سے پریشانیاں اٹھاتے پھرتی ہے، اس کے کھانے پینے کا، اس کے چلنے پھرنے کا، اس کے اوڑھنے بچھونے کا، یہاں تک کہ ہر ایک چیز کا انتظام کر کے رکھتی ہے۔ نہ دوڑ سکتی ہے، نہ بھاگ سکتی ہے، نہ پھاند سکتی ہے، نہ کود سکتی ہے، نہ سو سکتی ہے، نہ جاگ سکتی ہے، نہ اپنے من پسند کے کھانا کھا سکتی ہے اور نہ ہی میٹھی نیند سو سکتی ہے۔ اور بچے کے پیدائش کے وقت درد ماں کو اس قدر تڑپاتا ہے، اس قدر تڑپاتا ہے کہ اس کا اندازہ ایک ماں کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا۔ میرے عزیز بہنوں، بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے نہلاتی دھلاتی ہے، اس کے گندے کپڑے کو بدلتی ہے، ماں اپنے بچے کو اپنے سے جدا نہیں کرتی، اور اگر بچہ بیمار ہو جائے تو ساری رات بیٹھ کے گزار دیتی ہے۔ ماں اپنے بچے کے لیے اتنا بڑا پریشانی برداشت کرتی ہے کہ اس کو بیان کرنا مجھ جیسوں کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ میرے عزیز بہنوں، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری ایک بوڑھی ماں ہے، میں نے اسے اپنے گھر سے لے کر خانہ کعبہ تک پیدل حج کرایا ہے، اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کرایا ہے، تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تم نے ان کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ ارے جب تم پیٹ میں تھے اور تمہاری والدہ نے ایک کروٹ لی تھی اور اس کروٹ میں جو ایک آہ نکلی تھی، ارے ابھی تم نے اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ میرے عزیز بہنوں، یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہارے یہ ہاتھ بنے، جس ہاتھ کو آج اپنی ماں کے خلاف اٹھا رہے ہو۔ یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہاری یہ زبان بنے، جس زبان سے آج اپنی ماں کو گالیاں بک رہے ہو۔ یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہارے یہ آنکھ پلے، جس آنکھ کو آج اپنی ماں کو دکھا رہے ہو۔ یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہارے یہ کان بنے، جس کان سے تم غیرت کی باتیں سن سن کر اپنے ماں کو ڈانٹ رہے ہو۔ یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہارے یہ قدم بنے، جس قدم کو آج اپنی ماں کے خلاف چلا رہے ہو۔ یاد رکھو کہ ایک دن تم بھی بوڑھی ہوگی، تمہارے بھی یہ کمر جھک جائیں گے، تم بھی کسی دوسرے کے محتاج ہو جاؤ گے، تم بھی لاٹھی کے سہارے ٹیکتے ہوئے پھرو گے۔ لہٰذا ہوش میں آؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو۔ دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام بہنوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔